اس لیے آپ اس چیز کو اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا لیں کہ ہم جو یہ فکر رضا کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بات کرتے ہیں. ایک ولی ایسے ہیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد، انہوں نے تصنیفات کی لیکن جو کرامات دکھائیں ان کا ایک اپنا اصول ہے، اپنا طریق تھا. اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا وہ تصنیفات کا لیا. اور پھر یہ نہ رہ جائے کہ اگر غلام حسن سواگ یا کوئی اور کرامتیں دکھاتا تھا اور جناب امام احمد رضا کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے تو یہ سمجھنا لازم ہے کہ شیر ربانی جیسی شخصیت وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں پوچھا تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا نیب بریلی کے اندر امام احمد رضا ہے. اب شیر محمد شرک پوری صاحب صبح سویرے چل پڑے کہاں؟ بریلی کی طرف کہ نیب غوث اعظم سے ملتے ہیں. اب جب تیاری کی تو مریدین نے پوچھا کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا غوث پاک کو اور پوچھا کہ حضور اس وقت اس زمانے میں آپ کا نیب کون ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا بریلی کے اندر احمد رضا ہمارا نیب ہے، ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب میں مقام بتانے جا رہا ہوں فنا فی رسول کا. یہاں تصوف اور تصرف کو پہچاننے اور جاننے والے لوگ موجود ہیں، حضرت خود موجود ہیں. فنا فی ذات کیا ہے، فنا فی شیخ کیا ہے، فنا فی رسول کیا ہے اور فنا فی اللہ کیا ہے. حضرات محترم حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ فنا فی رسول جب شیر ربانی شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں اور بریلی پہنچتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی آپ کا استقبال کرتے ہیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اوپر والا چوبارہ دیتے ہیں. 3 دن تک شیر ربانی شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام کرتے ہیں اور 3 دن بعد واپسی ہٹتے ہیں. جب واپس آتے ہیں اور خانقاہ پر پہنچتے ہیں، مریدین جو ساتھ تشریف لے کے گئے تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ غوث پاک کے نیب امام احمد رضا ہے اور آپ ان کو ملنے بھی گئے، تو حضور آپ نے کچھ دیکھا ہے، احمد رضا کے اندر کچھ دیکھا ہے؟ تو یقین مانیے حضرت شیر محمد شرک شیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا پوچھتے کیا ہو کہ کیا دیکھا ہے؟ بس ایک پردہ ہے، ایک سائڈ سے دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، دوسری سائڈ پر احمد رضا بولتا ہے. یہ احمد رضا ہے جس نے ہمیں بتایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے امام احمد رضا خان بریلوی صرف مولوی نہیں ہے جس طرح ہم اولیاء اللہ کی لسٹ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. حضرات محترم اس کی کرامت تو یہ ہے آج سامنے کرامت موجود ہے. یہ احمد رضا کی کرامت ہے کہ آج 120 سال تک بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف اپنی زبانی بات نہیں کر رہا بلکہ غیر کی خارجیوں کی بات کر رہا ہوں. خارجی کہتے ہیں کہ اس 120 سال کے اندر یہ جو ایک دور گزرا ہے، اس 120 سال کے اندر اگر خارجیوں کے لے لو فتوے، اسی طرح رافضیوں کے لے لو فتوے، اپنے سنیوں کی بھی لے لو فتوے، اور تمام کے بر صغیر کے اندر تمام کے فتوے اکٹھے کرو، اس وقت 2023 تک اس اکیلے شہزادے کے زیادہ ہے. یعنی 120 سال کے اندر تمام کو ملا لو تب بھی اس کے فتویٰ زیادہ ہے. اس لیے صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے جو فکر رضا پر کھڑا ہوا، جو فکر تاجدار گورڈا آپ کی جناب فرمودات اور آپ کے علم کے مطابق کھڑا ہوا، یاد رکھے وہی اصل حقیقی سنی ہے. تاجدار گورڈا کی کتاب ہے تزکیہ مابین سنی و شیعہ. اب بتایا جائے کہ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ آج اس کی پبلش کیوں روکی گئی ہے؟ کیونکہ غیر خوش ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا کوئی پیر ایسا آپ کو دکھے جس سے وہابی خوش ہوتے ہوں، کوئی پیر ایسا ہو کہ جس سے شیعہ خوش ہوتے ہوں، یاد رکھنا پھر اس پیر کے دل میں چور ہے. کیونکہ جو کھڑا ہوگا اس سے خارجی بھی نفرت کریں گے، اسے رافضی بھی نفرت کریں گے. اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں
جو نبی کی آل کا بھی غلام ہو، نبی کے اصحاب کا بھی غلام ہو، جس کے دل کے اندر ایک روح برابر بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی صرف دل کے اندر بھی ہو، اور وہ پوری زندگی کسی کو بتائے نہ، یاد رکھنا وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہ ہے جو نبی کی آل سے بھی بے انتہا محبت کرے، اور نبی کے اصحاب کا بھی ادب و احترام کرے، اور اس پر مکمل ایمان رکھے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا حیدر کرار۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے کنز العلماء محدث لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب دعا کریں، آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی سکھ صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کام فرما رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو بچا رہے ہیں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں کے وار فتح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں پر جو میزبان ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اور جو مہمان آئے، سب کو خداوند کریم اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔